فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ سفر شریف جو ہے اس کے بابرکت ایام ہیں۔ اس ماہ مقدس میں بدقسمتی کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند میں اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسے توہمات پائے جاتے ہیں کہ جو ناقابل بیاں حد تک جو ہے، ناقابل یقین حد تک ناقابل عمل ہیں، اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کے توہمات، اس طرح کے شکوک و شبہات دین کے بارے میں اہل ایمان کے ذہنوں میں ہونا، یہ ایمان کی کمی اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں معاشرے کے اندر جو پھیل چکی ہیں۔ بعض اوقات کچھ عورتیں اپنے پاس سے کچھ ایسے مسائل بنا لیتی ہیں، کچھ ایسی باتیں گھڑ لیتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو جاتی ہیں، اور ہم جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چاند گرہن کے بارے میں، سورج گرہن کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب سی کیفیت اور عجیب سے جو ہے وہ خیالات پائے جاتے ہیں، جو خیالات فاسدہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن جو ہے، سورج گرہن جو ہے، یہ معاذ اللہ یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس دوران جو ہے کینچی کا یوز نہیں کرنا چاہیے، چھری کا یوز نہیں کرنا چاہیے، مرد کو عورت کو خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں، یا پھر سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے یہ کسی کی فوتیدگی کے موقع پر چاند گرہن لگ جانا، سورج گرہن لگ جانا، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ایک نوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے، ان کے انتقال پر جو ہے سورج گرہن لگا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا جو ہے وہ فوت ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ صحابہ کے اندر بھی اس طرح کی بات آئی، یہ بات پھیلائی گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے دنیا میں آنے یا کسی کے دنیا سے جانے کا سورج گرہن کے ساتھ کیا تعلق ہے، چاند گرہن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر کو فوتیدگی ہو جاتی ہے تو ہم اپنی عورتوں کو وہاں پر نہیں بھیجتے۔ ایسی عورتیں جن کے بچوں میں، جن کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، ہم حاملہ عورتوں کو کہتے ہیں کہ نہیں تم نے فوتیدگی پہ نہیں جانا، بچے پر غلط اثر پڑے گا، جسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی ذہن رکھنا، کوئی بات کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے انسان پر، تو اس کا انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ملانا یا کوئی ایسا خیال کرنا یہ غلط ہے۔ بعض اوقات گھروں میں مہمان آ جاتے ہیں تو مہمان جب گھر سے چلے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ مہمان کے جانے کے بعد گھر میں جھاڑو دینا نوست پھیلاتا ہے۔ رات کے وقت ناخن کاٹنا یا رات کے وقت جو ہے بال کاٹنا جو ہے یہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، آنکھ پھڑکنے لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی نقصان ہونے والا ہے، اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یوں ہی
नई नवेली दुल्हन जो है वो घर में आए, कोई घर में या किसी अजीज़ा अकरबा में कोई फौतगी हो जाए तो उस औरत को माज़अल्लाह मनहूस करार दिया जाता है कि इस औरत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस तरह जो है कोई औरत ज़्यादा बच्चियाँ जन्म देती है, किसी घर में किसी माई साहबा को अल्लाह बेटियाँ ज़्यादा देता है तो वो औरत को हमारे माशरे के अंदर अच्छा ख्याल नहीं किया जाता। तो ये ऐसी बातें जो हैं ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। ईमान की कमज़ोरी की ये अलामत है कि इंसान इस तरह की बातें, इस तरह के वहम और इस तरह के ख्यालात जो है वो अपने ज़हन में लाए। अरब के अंदर भी ऐसा होता था। अरब के अंदर भी लोग जो है जानवरों से फाल निकाला करते, इसी तरह जो है सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो फाल निकालते, मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ जो है वो तवहम परस्ती, परिंदों की वजह से आवाज़ें, किसी जानवरों की आवाज़ें आती, बिल्ली की आवाज़ या कुत्ते की आवाज़ रात के वक्त आती, बिल्ली रो रही है, कुत्ता रो रहा है, तो कहते हैं ये कोई नौसत की अलामत है, कोई नुकसान होने वाला है, इस तरह की कोई चीज़ होने वाली है। तो इस तरह के ख्यालात कमज़ोर ईमान की अलामत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की बहुत सी आयात में ये फरमाया है कि ईमान वालों तुम इस तरह के ख्यालात अपने ज़हन में ना पाला करो, इस तरह के तवहमात और शुकूक व शुबहात अपने ज़हन में ना रखा करो। फरमाया फ़इज़ा जाअतहुमुल हसना क़ालू लना हाज़िही, जब इन लोगों के पास कोई अच्छाई, खैर, नेकी की बात आती है, कोई नेकी का मामला इनके साथ होता है, इनके साथ कोई खैर का मामला होता है, तो कहते हैं ये हमारे अपने जो है कारनामे हैं। यानी जब इनके साथ कोई खैर का, अच्छाई का मामला होता है, अल्लाह इन पर को फजल करता है, वो मेहरबानी करता है, तो उसको अपनी मेहनत का करार देते हैं, अपना कारनामा करार देते हैं। ये भी हमारा कारनामा है, हमारी मेहनत है, हमारा सब किया धरा है, जिसकी वजह से देखो अल्लाह ने हमें रंग लगा दिए हैं। बल्कि उसको अल्लाह की तरफ भी मंसूब करने के बजाय उस सारी की सारी खैर को इंसान अपनी तरफ मंसूब करता है। कुरान कहता है फ़इज़ा जाअतहुमुल हसना, जब इस इंसान को कोई अच्छाई और खैर मिलती है ना तो कहता है क़ालू लना हाज़िही, ये सारा का सारा मामला हमारी मेहनत की वजह से है, हमारे अपनी जिद्दोजहद और कोशिश की वजह से है। वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू, और अगर इनको कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई बीमारी आती है, तो फिर उसको मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ मंसूब करते हैं। फिर उसको जो है अपनी तरफ मंसूब नहीं करते कि ये जो हमें बीमारी आई है, ये जो हम पर कोई तकलीफ आई है, कोई दुख आया है, कोई हम पर मुसीबत आई है, ये मुसीबत भी हमारे अमाल की वजह से आई है, हमारी बद अमालियों की वजह से आई है, अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से आई नहीं। उस वक़्त हम अपनी तरफ उस चीज़ को मंसूब नहीं करते, बल्कि उस चीज़ को हम किसी और की तरफ मंसूब कर देते हैं। कोई घर में कोई तकलीफ आई, दुख आया, वो मुसीबत आई, तो हम घर के किसी फ़र्द की तरफ मंसूब करेंगे, किसी रिश्तेदार की तरफ मंसूब कर देंगे, ये फ़लाँ ने मुझे तकलीफ पहुँचाई है, फ़लाँ ने मुझे दुख पहुँचाया है, फ़लाँ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब नेकी, खैर, अच्छाई, भलाई आई, रब की फजल और रहमत आई, उसको इंसान सारे अपने कारनामे गर्दानता है, अपनी तरफ मंसूब करता है। जब तकलीफ, दुख, मुसीबत आती है तो उसको इंसान अपनी तरफ मंसूब नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे की तरफ मंसूब कर देता है। ये हाल काफिरों का था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ये हाल ईमान वालों का नहीं होना चाहिए। हालांकि ईमान वालों का भी ईमान कमज़ोर हो गया, वो भी ऐसा कर रहे हैं। ये हाल काफिरों का था कि काफिर जो थे वो अच्छाई को अपनी तरफ मंसूब करते थे और बुराई को अल्लाह के नबियों की तरफ मंसूब कर देते थे। कहते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती थी कि देखो जी, ये जो हम पर मुसीबत आ रही है, हम पर कोई तकलीफ आ रही है, इसकी सबब जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन तुसिबहुम सय्यअतुन, जब इन पर कोई तकलीफ, दुख आता, यत्तय्यरू बिमूसा वमन माअहू, ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ और मूसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए थे लोग, उनकी तरफ मंसूब कर देते कि ये मुसीबत सारी इनकी वजह से है, मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से है, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो ईमान वाले हैं उनकी वजह से है। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। अल्लाह करीम ने फरमाया कि खबरदार है लोगों, ये सारी की सारी नौसत जो तुम मूसा की तरफ मंसूब कर रहे हो,
یہ نحوست تمہارے شامت اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے اعمال کی شامت ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی پاس تمہاری ساری کی ساری ان اعمال کی جو ہے وہ ہسٹری موجود ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں، وہ علم نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جاہل ہیں اس چیزوں سے کہ ہمارے شامتی اعمال، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت اور تکلیف آئی ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا 19ویں سپارے میں تذکرہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تم جھگڑے اور آپس میں لڑائیاں چھوڑ دو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کرنا شروع کی، قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَمَن مَّعَكَ، کہنے لگے اے صالح یہ ہم پر جو تکلیفیں، مصیبتیں، لڑائیاں، جھگڑے ہمارے درمیان ہیں نا، اور ہمارے درمیان یہ جو آج ناچاکیاں ہیں، بد اتفاقیاں ہیں، یہ ساری کی ساری تیری وجہ سے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہہ دیا تیری وجہ سے ہے، وَمَن مَّعَكَ، اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں مومن جو ہیں ان کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیغمبر صالح اپنی قوم سے کہہ دے کہ یہ ساری کی ساری یہ نحوست جو تم میری طرف منسوب کر رہے ہو یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو قوم ایسی ہو کہ جو فطرے میں مبتلا کر دی گئی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ڈال دی گئی ہو۔ اسی طرح سورہ یاسین جو ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوم کی طرف 2 پیغمبر بھیجے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر اور بھیج دیا، انہوں نے جا کر اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، تو آگے سے قوم نے جواب دیا کہ بے شک تمہاری وجہ سے ہم پر یہ نحوست اور تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر تم بعد نہیں آؤ گے اے اللہ کے پیغمبروں، اگر تم بعد نہیں آؤ گے لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر ماریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت ترین عذاب ملے گا، ہم تمہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائیں گے۔ تو گویا ہمیشہ ہر دور کے اندر یہ نیکی کی نسبت جو ہے لوگوں نے اپنی طرف کی ہے، اور برائی کی نسبت لوگوں نے لوگوں کی طرف کر دی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی طرف کر دی ہے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، اللہ کے پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ أَإِن ذُكِّرْتُم، اے لوگوں ہم نے تو تمہیں نصیحت کی تھی، ہم تو تمہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے ہو، تم نے تو حد ہی کراس کر دی کہ اللہ کے پیغمبروں کو تم نے منحوس قرار دے دیا، اللہ کے پیغمبروں کو تم نے برا کہنا شروع کر دیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، پھر دوسرے علاقے سے، دوسری طرف سے ایک شخص جو ہے، دوسرے شہر سے ایک شخص آیا، دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، ان اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور ان کی پیروی کرو کیونکہ یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، یہ تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، یہ تمہیں اللہ کا رستہ دکھا رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ تم ان کی طرف نحوست جو ہے وہ ان کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ تو حضرت جی مکان اس مہینے کے اندر بھی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم ہمارے معاشرے کے اندر کسی عورت کو منحوس قرار دے دینا، کسی بندے کو منحوس قرار دے دینا، کسی شخص کو منحوس قرار دے دینا، اور ایسے ہی سفر کرتے ہوئے کسی جانور نے جو ہے وہ رستہ کاٹ دیا۔ عرب کے اندر بھی ایسے ہوتا تھا کہ عرب کے اندر لوگ جو ہے سفر کرنے سے پہلے پرندے کو اڑاتے تھے، کوے کو اڑاتے تھے، اگر کوا دائیں طرف اڑ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہمارا سفر جو ہے یہ صحیح گزرے گا، اور اگر کوا جو ہے وہ بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہمارا سفر جو ہے یہ منحوس ہوگا، نحوست والا ہوگا، اس لیے ہمیں اس سفر سے بچنا چاہیے۔ اس طرح شادی بیاہ کے موقع پر بھی وہ مختلف طرح کے فال ڈالا کرتے تھے، تیر پھینکتے تھے، اور کعبہ کے اندر انہوں نے 7 قسم کے تیر رکھے ہوئے تھے، فال نامے رکھے ہوئے تھے۔ کعبہ کے متولی کے پاس جاتے تھے، جا کہتے تھے جی فال ڈالیے،
میں جو ہے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اس میں جو ہے اچھائی ہے جو برائی ہے، وہ دو تیر پھینکتا، ایک تیر پہ لکھا ہوتا نام، ایک تیر پہ لکھا ہوتا لا۔ اگر وہ تیر جو ہے وہ نام والا جو ہے اس کا نام لے کے اس کو جو ہے پھینکا جاتا، اور اگر وہ اس کے لیے بہتر ہوتا تو کہتے جی یہ دو تیر ہم نے پھینکے ہیں، یہ تیر نام والا تیرے لیے فال اچھی نکلی ہے، اس لیے تو اس پہ جو ہے تو عمل پیرا ہو جا، اور اگر لا والا تیر جو ہے وہ پھینکتے فال نکالی جاتی، وہ نکل آتی تو کہتے یہ تمہارے لیے برا ہوتا۔ تو حضرت ذی وقار ہر دور کے اندر مختلف قسم کے شعبدہ باز لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر دور کے اندر شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی کبھی پتھروں کا نام لے کر، کبھی ہاتھ کی لکیروں کا نام لے کر، کبھی جو ہے مختلف طریقوں کے مختلف جو ہے فال نامے نکال کر، کبھی جو ہے یہ جتنے ہمارے یہ سیارے ہیں ان کے ساتھ انسان کی تقدیروں کو ملا کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان چیزوں کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے بزرگان دین نے یہ بات بہت سی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ سفر شریف کا مہینہ جو ہے جس کو ہمارے معاشرے میں منحوس قرار دیا جاتا ہے، اس میں شادی بیاہ، اس میں خوشی کرنا، اس کے اندر جو ہے دیگر اچھے کام کرنے کا آغاز کرنا، لوگ کہتے ہیں اس میں نہ کیا جائے، تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جتنی یہ بدشگونیاں ہیں، جتنے یہ غلط خیالات ہیں، غلط توہمات ہیں، ان کو ہم نے اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، رب کی ذات پر کامل یقین کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مددگار اور کارساز سمجھنا ہے۔ جب ہم لوگ کامل یقین اللہ کی ذات پر کر لیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اور اگر ہمارا یقین ان ہاتھ کی لکیروں پر ہوگا، آج تو معاشرے میں ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ سرجریاں کروا رہے ہیں، پہلے جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں، یہ میری بتا دیتے ہیں فال نامہ نکالنے والے یہ تیری ہاتھ کی لکیر ٹھیک نہیں ہے، وہ جا کے اس کی سرجری کرواتے ہیں، یہ لکیریں ہاتھ کی دائیں بائیں کروا دیتے ہیں کہ کہیں یہ میری ہاتھ کی لکیریں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا پر اس طرح کی عجیب قسم کی خرافات دکھائی جا رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ہمارے نوجوانوں کو غلط چیزوں کی طرف لگایا جا رہا ہے، اور ان کو کبھی کو دھاگے باندھ دیے جاتے ہیں، کبھی کو کڑے پہنا دیے جاتے ہیں، کبھی کو ان کو طرح طرح کے نگ پہنا کے ان کو انگوٹھیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ انگوٹھی پہننا تو سنت تھا، لیکن پتھروں کے اندر کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ پتھر کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ہم مسلمان پتھروں کے فائدہ پہنچانے یا نفع پہنچانے پر کوئی یا نقصان پہنچانے پر کوئی یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا یقین ہے تو ہمارے رب کی ذات پر ہے، ہمارا بھروسہ ہے تو اللہ کی ذات پر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہوگا، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط قسم کی خرافات ہیں، کسی کو برا کہہ دینا، کسی عورت کو برا کہہ دینا، کسی مرد کو برا کہہ دینا، اپنے گھر کی نوست اس کو کہہ دینا، اس کی طرف چیزیں منسوب کر دینا، ان چیزوں کو کوئی جوان لڑکی بیوہ ہو جائے تو لوگ اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی یہ جوان اپنے شوہر کا سر لے کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ ایسی ایسی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، تو اس عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ آئی ہے معاشرے کے اندر آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں یہ لکھا تھا، اب اس کو معاشرے کے اندر تانے دیے جائے اس عورت کو، اور اس کو منحوس کہا جائے۔ کسی عورت نے 4 بچیاں جنم دی ہیں، 6-7 بچیاں جنم دے دی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو منحوس قرار دینا، اس میں اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا تھا۔ ہمیں اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے کسی عورت کو، کسی مرد کو یا کسی شخص کو منحوس قرار دینا، اس کو نحوست کی علامت قرار دینا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پختہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔